میں آپ کا ہوسٹ رستم اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹلیکچوئل رستم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک کورس کا آغاز کیا ہوا اسکولز اینڈ پرسپیکٹیوز ان سائیکالوجی. آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے ایگزسٹینشیلزم. سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ پرسپیکٹیو یہ اسکول آف تھاٹ ہوتا کیا ہے, یہ کیا کہتا ہے. ایگزسٹینشیلزم focuses on man's search for meaning and purpose in life. That is the basic purpose of this school of thought. Basically, this school of thought claim for freedom, for meaning and purpose in life. Existentialism is a way of thinking that focuses on what it means for people to exist. It is a philosophical movement. The premise that people must make choices about their life while knowing they are mortal is what existentialism is all about. It was started by Danish philosopher Soren Kierkegaard. ایگزسٹینس اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ دا پروسیس آف کنٹینیول گروتھ اینڈ چینج سپرسیڈیس ایسنس دا اسٹیٹ آف میئرلی بینگ. ایگزسٹ ہے, ہم وجود ہے ہمارا, ہم قائم ہیں, ایک ایسی چیز جو بینگ ہو, زندہ ہو. ہیومن آر بوتھ objective and subjective, therefore they cannot merely be put, must question their own existence. We ultimately انسان دو قسم کے ہیں, یعنی ایک انڈیویجول سیلف ہے انسان کا, ایک کولیکٹیو ہے. تو انسان جو ہے وہ کولیکٹیو والا انڈیویجول پہ چیزیں اپلائی نہیں کی جا سکتی اور انڈیویجول کی کولیکٹیو پر اپلائی نہیں کی جا سکتی. تو اس پر انسان کو بنیادی حق ہے, اس کو فری ول حاصل ہے, وہ آزاد ہے کہ وہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر اپلائی کیوں کی جا رہی ہے, جبکہ میں تو ایک انڈیویجول انسان ہوں, میری اپنی ٹریٹس ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں. We ultimately are solely responsible for the state of our own existence. Phenomena can only be fully authentic through experience. Main key points اس school of thought کے کیا ہیں؟ ایم آف ایجوکیشن. بیسیکلی یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کے کیا ایم ہونے چاہیے. ایجوکیشن شوڈ ہیلپ دا انڈیویجول ٹو میک ہم ہیومن. یعنی تعلیم اگر انسان کو انسان نہیں بنا سکتی تو اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے. یہ تحریک یہ کہتی ہے, یہ اسکول آف یہ کہتا ہے. آج دیکھیں کتنے پڑھے لکھے ہماری سوسائٹی میں ہیں جن میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. تو یہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے وہ اس نے تعلیم نے انہیں کیا سکھایا. ہی کین نو ہم سیلف, ڈیولپ ہم سیلف. یعنی یہ جو ایجوکیشن ہے یہ انسان کو اپنے باطن کا مطالعہ کر سکے, خود کو جان سکے, اپنا پرپز آف لائف جان سکے, وہ کیوں آیا. یہ سارے سوالات جو بچے کے بچپن میں ذہن میں ہوتے ہیں, ان سارے سوالات کا اسے جواب ملے. دیٹ از دا بیسک پرپز آف ایجوکیشن وچ کلیم دس اسکول آف تھاٹ. نیکسٹ پوائنٹ از ایموشنل ڈیولپمنٹ. یعنی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو. ہمارے یہاں کہاں ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں تو ایموشنس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ کھیلتے ہیں. کیپیسٹی آف ڈائریکشن, اس کی ایموشنس کے حوالے سے ڈائریکشن ہو کہ کیا کام اس نے کرنا ہے, اور اس سے کسی کی ایموشن ہارٹ ہو سکتے ہیں. مجھے باز رہنا چاہیے, کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ از کریکولم نالج شوڈ بی فری چوائس, پرابلم سالونگ, سچویشن, نیچرل ٹیلنٹ, فریڈم. یہ اسکول آف تھاٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ جو بھی انڈیویجول ہے, کوئی بھی ہے, اس نے کیا پڑھنا ہے, کیا اس نے انتخاب کرنا ہے, کس چیز کو پسند کرنا ہے, ناپسند کرنا ہے, یہ اس کی فری ول ہونی چاہیے. آپ کسی قسم کا برڈن, کسی قسم کی ایموشنل بلیک میلنگ نہ کریں. وہ اس کی فری ول ہے, وہ کون سا سبجیکٹ, وہ سائنس پڑھنا چاہتا ہے, آرٹس پڑھنا چاہتا ہے, لاء کرنا چاہتا ہے, پینٹنگ, اس کے جتنے بھی انٹرسٹ ایپٹیٹیوڈز ہیں اس کے مطابق چلے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں پریشرائز کیا جاتا ہے. وہ شخص, وہ بچہ ایف ایس سی نہیں کرنا چاہتا لیکن پیرنٹس اسے فورسفلی کروا رہے ہیں, تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے میتھڈ آف ٹیچنگ. یہ اسکول آف تھاٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ ٹیچنگ کا میتھڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. شوڈ بی فریڈم. یعنی جب کلاس ہو رہی ہو تو اس میں سوال پوچھنا ہو, کسی قسم کی بات کرنی ہو, کہ ٹیچر کے ساتھ 1 to 1 ریلیشن ہو. اور یہ ریلیشن آج کل نظر نہیں آتا. ٹیچر پڑھا کے چلے جاتے ہیں اور بچے نوٹ کر لیتے. یہ ریلیشن بلڈ ہونا چاہیے, یہ اسکول آف تھاٹ کلیم کرتا ہے. ٹیچر اچھا ہونا چاہیے, ہیلپ ٹو ڈیفائن دیئر ایسنس. جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو بتائے کہ وہ اپنے ایسنس کو کیسے ڈیفائن کریں. دے کین آسک کویسچنز, وہ سوال پوچھ سکیں. دے ایکسپریس دیئر تھاٹس. سفسٹک انوائرمنٹ, ایک ایسا ماحول خوبصورت کریٹ کیا جائے. ڈسپلن کا درس دیتا ہے یہ اسکول آف تھاٹ. ڈسپلن ہونا چاہیے. پین آف ڈسپلن, ریوارڈ یو بیفور پبلک. اگر آپ کو خود کو ڈسپلن میں لے آتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. انسان چونکہ نیچرلی کاہل ہے, سست ہے, وہ سکون پرست ہے, وہ سکون کرنا چاہتا ہے, وہ خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتا, وہ صبح نہیں اٹھنا چاہتا, وہ زیادہ کام نہیں کرنا چاہتا. تو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر اپنے گول سیٹ کریں اور ڈسپلن میں لائیں خود کو, تو اس کے بہتر پازیٹیو اسپیکٹس آئیں گے.
نیکسٹ اس کی کچھ سٹیجز ہیں. انوسینس سٹیج. انوسینس سٹیج یہ جو ہوتی ہے یہ پری ایگو سٹیج ہوتی ہے, پری سیلف کانشیس پہ فوکس کرتی ہے. نیکسٹ ریبیلین سٹیج, یہ ایڈولسنٹ ڈیولپمنٹل سٹیج ہوتی ہے, یہ فری ول پر ورک کرتی ہے. آرڈینری سٹیج نارمل اڈلٹ ایگو پر. ایگزسٹینشیل سٹیج ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیومنزم اور ایکسٹینشیلزم, یہ دونوں جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کا بیسک ڈفرینس کیا ہے؟ میجر ڈفرینس بٹوین ہیومنزم اینڈ ایگزسٹینشیلزم از دیٹ ہیومنزم assumes people are basically good. ہیومنزم کیا کہتا ہے؟ people are basically good, but existentialism assume people have no inherent qualities. انہیرنٹ کوالٹیز نہیں ہوتی, بلکہ ان کو کیا کیا جاتا ہے, ان کو اس کی جو فری ول ہوتی ہے, جو چوائس ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر اس کو پرکھا جاتا ہے. تھنکرز ہیں جن کی کنٹریبیوشنز ایگزسٹینشیلزم کے حوالے سے اسٹڈی کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں. Thomas Sezes. Thomas Sezes, born in Hungary, spent most of his time in USA. He started his career as a psychiatric. Very quickly realized the psychiatric system is deeply faulty. Wrote his first essay in 1960 which became famous. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو تھامس سیزس کی کنٹریبیوشن ہے یہ کسی قسم کی کوئی اپروچ تھیری یا اس طرح کا کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسے ہے جو انہوں نے جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے وہاں پہ جو اب نارمیلٹی سے ڈیل کرنے کے حوالے سے سائیکیٹرک اور پورا جو اسٹرکچر تھا اس کے خلاف انہوں نے لکھا تھا اور ایگزسٹینشیلزم پر فوکس کیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایسے جو تھا یہ بہت زیادہ فیمس ہوا تھا. ٹائٹل از دا میتھ آف مینٹل النس. Empirical research paper. This is an essay about mental illness based on some conceptual, rational and moral arguments. تو یہ آرگومنٹس کی بنیاد پر ایک ایسے تھا, کسی قسم کی کوئی تھیوری یا اپروچ نہیں تھی. کی پوائنٹس اس ایسے کی ہم اب پڑھنے لگے ہیں. موسٹ آف یہ اب اسٹارٹ سے لے کر میں نے یہاں پہ کچھ کرکس اس پورے ایسے کا نکالا ہے. موسٹ آف سائیکیٹرک ریلائی آن ڈائگنوسٹک سسٹم کال DSM. سیزز تھامس سیزر یہ کہہ رہا ہے کہ کس چیز پر مینٹل النس کا ریلائی کیا جاتا ہے؟ DSM پر, ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹیکل مینول آف ایبنارمیلٹیز. DSM از اے بک آف مینٹل النس. یہ ایک بک ہے which is consist on various categories of mental illnesses and contain their symptoms and indicators, but people don't know how the DSM was created. یہ تو ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بک ہے جس میں مینٹل ایب نارمیلٹیز اور ان کو ڈیل کرنا, ان کو ڈائگنوز کرنے, ان کے سولوشنز کے والے سے کرائٹیریا موجود ہے, لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ DSM کیسے بنا تھا. دیٹ از دا بیسک کویسچن وچ دس پرسن ریز. موسٹ آف دا ڈسآرڈرز لسٹڈ ان DSM بائی دا پروسیس آف ووٹنگ. جتنے بھی ڈسآرڈرز اس میں ایڈ کیے گئے ہیں وہ ووٹنگ کی بنیاد پر کیے گئے ہیں. اب مجھے یہ بتا, ڈسآرڈر انسان کو ہے, آپ کو ہے, لوگوں کو ہے, اور اس پر سائیکیٹرک ووٹ کر کے اس کو DSM میں ڈال رہے ہیں یا نکال رہے ہیں. یہ اس نے کلیم کیا تھا. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ مینٹل ایب نارمیلٹیز ہیومنس کو ہیں, انسانوں کو ہیں, اور آپ خود ووٹنگ کر کے یہ کرائٹیریا, یہ ایب نارمیلٹیز اس میں ڈال رہے ہیں, اس کا یہ سولوشن ہے فلاں فلاں. A group of psychiatrists decide whether the selfie disorder should be added in DSM or not. میں نے ایک مثال لیا کہ یہ گروپ آف پیپل جو سائیکیٹرک ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ سیلفی ڈسآرڈر ہونا چاہیے, ڈپریشن ہونا چاہیے, کرونا انزائٹی ہونی چاہیے, یہ ایڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. یہ گروپ آف سائیکیٹرک کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ ہیں جن کو ہے ان سے نہیں پوچھا جا رہا, ان کو نہیں پرکھا جا رہا. نو بڈی نیڈ اینی ایکسپلینیشن دیٹ ووٹنگ از سوشل اور پولیٹیکل پروسیس اینڈ ریموٹیڈلی سائنٹیفک ان نیچر. ریموٹلی یعنی یہ ایک ریموٹ کی طرح سائنٹیفک سائنس کے اندر یہ جو پروسیس ہے ووٹنگ والا, یہ ایک ووٹ کی طرح ریموٹ کی طرح, جیسے بٹن کوئی پریس کر رہا ہوتا ہے. لیکن سوشل اور پولیٹیکل ایکشن میں اس کو لایا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پہ میڈیکل کی فیلڈ میں اس کا کیا تعلق بنتا ہے, یہ کلیم کیا تھا تھامس سیزرز نے. نیکسٹ اس نے کلیم کیے تھے لاٹس آف مینٹل النیسز constantly come into the DSM and goes out of the DSM on the basis of more and less like. بہت بڑا کلیم ہے. یعنی DSM میں جو بیماریاں, جو النیسز یا ڈیزیزز ایڈ کی جاتی ہیں وہ ڈس لائک اور لائک کی بنیاد پر کی جاتی ہیں. یعنی وہ ایب نارمیلٹیز ہیں یا نہیں ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ سائیکیٹرک اس ڈیزیز کو کتنا لائک کر رہا ہے, اس کی کلینک کتنا چل رہا ہے, اس بنیاد پر وہ اس کو ایڈ کر لے گا. اگر کلینک اس کا نہیں چل رہا اس ڈیزیز سے تو وہ اس کو DSM سے نکال دے گا. یہ کلیم کیا تھا اس نے. سم آف دیم آر unscientific bias mental illnesses are set of constructed categories agreed by the psychiatric. یعنی کنسٹرکٹ کر کے جس چیز کو تعمیر کیا جاتا ہے اس بنیاد پر انہوں نے ایڈ کی ہوئی unscientific bias کی بنیاد پر. irony is that million of people labeled with these disorders. تنزیہ بات یہ ہے
کہ وہ جو ڈس آرڈرز ایڈ ہیں ان کے ساتھ ملینز لوگوں کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو یہ ڈس آرڈر ہے، اس کو یہ ڈس آرڈر ہے. یوزنگ دس کیٹیگریز دے ول بی ہاسپٹلائزڈ. اب وہ جو کیٹیگریز ڈی ایس ایم میں ایڈ کی ہوئی ہیں اس بنیاد پر ان کو ہاسپٹلائز کر دیا جاتا ہے. دے کین فائنڈ دیم سیلز آئسولیٹڈ. وہ خود کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سمٹمز ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھے لیکن جب ڈی ایس ایم میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سائکیٹرک بتاتا ہے تو وہ خود کو پریشان کر لیتے ہیں، آئسولیٹ کر لیتے ہیں. ٹیکنگ ہائیلی سائکیٹرک ڈرگز سم ٹائم الیکٹرک شاک. اب وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو جو نارمل ہوتے ہیں لیکن ان کو ڈی ایس ایم پڑھا کر دکھا کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ تو اس بیماری میں ملوث ہیں، آپ کو تو یہ ڈس آرڈر ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ہائیلی سائیکیٹرک ڈرگز دی جاتی ہیں، بہت ہیوی ڈرگز دی جاتی ہیں جو ان کی جو مینٹلی جو فنکشننگ ہوتی ہے اس کو ڈس فنکشن کر دیتی ہیں سم ٹائم. اور سم ٹائم وہ کہہ رہا ہے الیکٹرک شاک دیے جاتے ہیں. مینٹل النس آر ڈونٹ ایگزسٹ، دیز آر مینوفیکچرڈ کنسٹرکٹس بائی سائکیٹرک. وہ کہتا ہے یہ مینٹل ایب نارمیلٹیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ ساری کی ساری ان بے وقوف سائکیٹرکس کی کنسٹرکٹ کی ہوئی ہیں جنہوں نے ان کو بنا دیا ہے صرف اپنا کلینک چلانے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے. دس ایجنڈا از سیٹلڈ بائی اسٹیک ہولڈرز اینڈ فارماسیوٹیکل کمپنیز. یہ جو ایجنڈا سیٹ کیا گیا ہے یہ اسٹیک ہولڈر جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے سیٹ کیا ہے. اور جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں وہ فنڈیڈ ریسرچز ہوتی ہیں. آپ کے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے وہ فنڈیڈ ہوتا ہے، ریسرچ کرنے والے کو پیسے دے دیے جاتے ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنیز خود ریسرچ کر لیتی ہیں اور انہوں نے جو گولی بنانی ہوتی ہے اس کو بیچنے کے لیے اس کے رزلٹ بھی ویسے ہی بنا لینے ہوتے ہیں اور ویب سائٹ پر، نیٹ پر، میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو لوگ ان دوائیوں کو جا کے خریدتے ہیں، اپنی دوائی بیچنے کے لیے وہ ریسرچ اس طرح کی کرتے ہیں. یہ فارماسیوٹیکل اور فنڈیڈ ریسرچز ہوتی ہیں. سم ٹائمز اے پرٹیکولر پرسن بیہیویئر مائٹ بی ڈفرینٹ. اب یہاں پہ وہ کلیم کر رہا ہے، نیکسٹ کلیم کر رہا ہے سم ٹائم پرٹیکولر پرسن بیہیویئر مائٹ بی ڈفرینٹ ود ادرس. اٹس ناٹ این آرگومنٹ ٹو کال ہم مینٹل ال. یعنی انسان ہے اور اس میں چینج آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو گیا. یعنی اس کو انسان ہے، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کا ٹیمپرامنٹ کچھ ہوتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں آپ کو اسے پاگل کرا دیں، اسے مینٹل ال کرا دیں؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ. ایک جیسا انسان نہیں رہ سکتا، وہ تو ریبوٹ یا مشین ہوتی ہے جو ساری زندگی ایک جیسی رہے. انسان تو تبدیلی کا نام ہے. 1999 یو ایس پریزیڈنٹ بل کلنٹن مینٹل کلیم کرتا. بل کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ مینٹل النیسز آر ایکوریٹلی ڈائگنوسڈ اینڈ سکسیزفلی ٹریٹڈ جسٹ ایز فزیکل النیس. اب اس کا اس نے بتایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مینٹل النیس ہیں ان کو آپ فائنڈ کر لیں اور ان کو ایکسیس ڈائگنوز کر لیں، ٹریٹ بھی کر لیں جیسے فزیکل النیس. فزیکل النیس یہ ہوتے ہیں جیسے آپ کو کٹس آ جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، وہ فزیکل النیس وہ ٹھیک ہے، وہ سائنٹیفکلی ٹھیک ہے، اس پر ٹھیک ورکنگ ہے، میڈیکل کی فیلڈ اچھی ہے، اس پر کرٹیسائز نہیں کرتا سیزز. لیکن وہ کہتا ہے مینٹل النیس کیسے ایکوریٹلی بالکل درست ڈائگنوز ہو چکی ہیں اور سکسیزفلی ٹریٹڈ ہو چکی ہیں. یہ اس کی بات کا وہ کہتا ہے کیسے بتاؤ مجھے. فزیکل النیس آر دیٹ پیپل ہیو انفارچونیٹلی. یعنی اب سوزز کیا کہتا ہے؟ فزیکل النیس آر دیٹ پیپل ہیو. فزیکل النیس وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو وقوع پذیر ہوتی ہے، وہ انہیں پتہ ہوتا ہے، نظر آ جاتی ہے. انفارچونیٹلی مینٹل النیس آر ڈیفائنڈ بائی سم تھنگ دیٹ پیپل ڈو. یعنی جو مجھے ایک چوٹ آئی ہے تو یہ میں نے بتانا کہ مجھے چوٹ آئی ہے، لیکن اگر میرے ذہن میں کوئی خرابی بنی ہے تو یہ سائیکیٹرک کیوں بتا رہا ہے؟ یہ سوال کرتا ہے سیزز کہ مینٹل النیس انڈیویجول کے تو وہ بتایا نا کہ مجھے مینٹل النیس ہے، اس کا ڈیسائیڈ سائیکیٹرک نہیں کرنا ہے. Unfortunately, mental illnesses are defined by something that people do. کیسی بات. It is true that a science can study the mental brain tumor. یعنی اگر برین کے اندر کوئی زخم ہو جاتا ہے، کسی قسم کی انجری ہو جاتی ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پر کلیم نہیں کر رہا، سیزز کہہ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کو سائنس دیکھ بھی سکتی ہے اور مشینری آگ بھی گئی ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر بھی لی ہے. بیکاز اٹس فزیکل ڈس آرڈر. یہ ایک فزیکل جن کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. بٹ ہو یو آر ٹو کلیم دیٹ دس پرسن از ایب نارمل. وہ ایک فزیکل النیس ہے، لیکن آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کلیم کر دیں کہ یہ شخص ایب نارمل ہے؟ دیکھیں جو مائنڈ ہمارا جو اسکل ہے اس کے اندر جو گودا پڑا ہوا ہے اس گودے کو کہتے ہیں برین. اب برین فزیکل چیز ہے، اس کی جو فنکشننگ ہے اس کا نام مائنڈ ہے. اب یہ جو مینٹل ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں یہ مائنڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جو گودا پڑا ہے وہ ایک فزیکل چیز ہے، وہ برین ہے. اب برین کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ جو نظر ہی نہیں آتا، اممیریبل ہے، انویزیبل ہے، آپ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ بریوٹل سوسائٹی. اب یہ سوسائٹی جو ہے نا، سوزز کہتا ہے بہت ظالم سوسائٹی ہے. بریوٹل سوسائٹی وین پیپل سفر دے کانٹ کوپ، دے کانٹ بی کلاسیفائڈ ایز مینٹل
یعنی وہ جو یہ جو ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں لوگ رہ رہے ہیں، اس میں کتنی قسم کی باتیں سننے کو آتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، تو اس میں انسان نہیں ڈیل کر سکتا، بعض اوقات بندہ تھوڑا سا اپسیٹ ہو بھی جاتا ہے، تو آپ اس کو کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ شخص مینٹل ہے؟ لیک آف سائنٹیفک ایویڈینس. آپ مجھے سائنٹیفک ایویڈینس دیں اگر ایسی بات ہے، اگر آپ کسی کو مینٹل قرار دے رہے ہیں تو مجھے سائنٹیفک ایویڈینس دیں. یہ کلیم کرتا ہے. انڈیویجول رائٹس آپ ضبط کرتے ہیں. لاسٹ اس کے جو فائنڈنگز ہیں اس میں یہ بتاتا ہے فزیکل النیس آر ڈسکورڈ ان لیبارٹری. جتنی بھی فزیکل النیسز ہیں ان کی جو سلوشنز ہیں وہ لیبارٹری میں سائنٹیفکلی پروو کر کے ان کو ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کیا جاتا ہے ان لیبارٹری انڈر مائکروسکوپ or other scientific processes. Unfortunately, mental illness are discovered in a voting room of psychiatric. بہت بڑا اس نے کریٹیسائز کر دیا ہے کہ یہ جو مینٹل کسی ایب نارمیلٹیز کو ڈی ایس ایم میں ڈالنا یا نکالنا ہے، یہ ویٹنگ، یہ ووٹ کیے جاتے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سائیکیٹرک یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن جو فزیکل النیس ہوتی ہے اس کو تو ایکسپیریمنٹ اور دنیا کے سامنے ایکسپیریمنٹ رکھے جاتے ہیں. اور ریسرچز آر فنڈیڈ اینڈ فارماسیوٹیکل کمپنیز. اینٹی ڈپریسنٹ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی ٹیبلٹ ہے اینٹی ڈپریسنٹ، اور یہ اگر کلینک یہ سسٹم بند کر دیں ڈی ایس ایم اور یہ جو گیم بنی ہوئی ہے ان کی، تو کلینکس بند ہو جائیں گے. تو وہ کیسے نہ پھیلائیں فنڈیڈ ریسرچز، وہ کیسے نہ اپنی گولیاں بیچیں، اپنی ٹیبلٹس بیچنے کے لیے اس طرح کی ریسرچز کو سہارا دیں اور اس طرح لوگوں کے درمیان مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اب نارمیلٹیز پھیلائیں. مینٹل ہیلتھ ہے لیکن اس کو ایگزیچوریٹ کر کے کہیں اور لے کر چلے گئے ہیں صرف اپنا کلینک چلانے کے لیے. دیز میڈیسنز آر ناٹ فل پروف. یہ جو میڈیسنز ہیں یہ فل پروف نہیں ہے. سائیکیٹرک ڈائگنوسس از ناٹ اباؤٹ سائنس، اٹس اباؤٹ پاور. یعنی وہ جو ڈائگنوس کر رہا ہے وہ پاور کی بنیاد پر کر رہا ہے. ان ارلی ڈیز دس واز پاور آن ریلیجیس پریکٹیشنر. پہلے یہ مذہب کے پریکٹیشنر تھے، رینیسنس سے پہلے جو مذہبی ان کے چرچ میں ہوا کرتے تھے، ایتھیسٹ ہوا کرتے تھے، ایتھنز ہوا کرتے تھے، تو وہاں پہ جو ان کے مذہبی اسکالر ہوا کرتے تھے وہ ان مینٹل ایب نارمیلٹیز کو ڈیل کرتے تھے. پھر لوگ ان کو پیسے دیتے تھے اور بہت زیادہ ان کی فنڈنگ ہوتی تھی. وہ جب جن بوت اس طرح کی چیزوں کو نکالتے تھے اور ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. لیکن آج وہ سیزز یہ کلیم کر رہا ہے پہلے یہ ریلیجیس پریکٹیشنر کے پاس تھا، پھر بعد میں یہ سائیکیٹرک کے پاس آیا، اور اب تو یہ اسٹیک ہولڈر، پولیٹیشین اور بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کے پاس آ گئی ہے یہ پاور. In early days, this was power on religious practitioner. In the recent, psychiatric hold it. Today, stakeholders, politicians, and many businessmen taking this kind of authority. This kind of mental diagnosis is intellectual, moral, and conceptual fraud, and state is the part of it. اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. اسٹیٹ کے جو پولیٹیشنز ہیں اس کے بغیر یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کس قسم کا فراڈ ہے؟ انٹلیکچوئل فراڈ ہے، مورل فراڈ ہے اور کنسیپچول فراڈ ہے. انسان کی جو بینگ ہے اس پر اٹیک ہے، اس کے جو انسان کا وجود اس دنیا میں قائم ہے اس پر اٹیک ہے. اور اس کو وہ بہت ہیوی لیول کا کریٹیسائز کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی تھی، اس لیے اس کو ایگزسٹینشیلزم میں ایک فادر فگر کنسیڈر کیا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے کنٹریبیوٹر ہیں وکٹر فرینکل، ان کی کنٹریبیوشنز دیکھتے ہیں. ایوری تھنگ کین بی ٹیکن فرام اے مین بٹ ون تھنگ دا لاسٹ آف دا ہیومن فریڈم. اب یہ بات ذہن میں رہے، ایگزسٹینشیلزم بیسیکلی ہیومن فریڈم پر کام کرتا ہے. To choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. کسی بھی چیز کا انتخاب اس اپنے جو انسان ہے اس کا اپنی فری ول ہونی چاہیے. The truth is that as the struggle for survival has subsided, the question has emerged survival for what. Even more people today have the means to live but no meanings to live for. لوگ آج مقصد رکھتے ہیں، لوگ جینے کا مقصد رکھتے ہیں، لیکن کس وجہ سے یہ مقصد نہیں رکھتے. تو وکٹر فرینکل نے جو اپنی کنٹریبیوشنز دی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بیسک فوکس آزادی پر، فری ول پر، اور انسان کو اس کی چوائسیز، اس کی ایپٹیٹیوڈز، ایٹریبیوٹس، ان کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے. ایمائل فرینکل تھا کون؟ Emile Frankl was an Australian neurologist, psychiatrist, philosopher, author, and Holocaust survivor. He was the founder of logotherapy. یہ اس کی logotherapy a school of psychotherapy which describe a search for a life meaning as the center human motivation force. Freedom, free will، اس پر یہ بات کرتا ہے. According to LTEA, humans
are not fully subject to conditions but are basically free to decide and capable of taking their stance towards internal psychological and external biological and social conditions. Freedom is here defined as a space of shaping one own self within the limits of the given responsibilities. ये बात जहन में रहे कि जो फ्रीडम है, अल्टीमेट फ्रीडम इज नॉट एग्जिस्ट. अल्टीमेट अगर आप चाहते हैं कि आप पर कोई भी पाबंदी ना हो तो वो फ्रीडम है ही नहीं. फ्रीडम है ही पाबंदी में रहना, पॉसिबिलिटीज़ और एक दीवार के अंदर रहना, ख़ुद को बंद करके रखना, एक डिसिप्लिन में रहना, एक तरतीब में रहने का नाम ही आज़ादी है. यानी जब आप एक आज़ाद माशरे में घूम रहे हो तो किसी के हकूक़ सलब ना करें. इस तरह जब आप नहीं करेंगे तो आपको भी आपके जो हकूक़ हैं वो मिलेंगे. हकूक़ व फ़राइज़, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और उसके नतीजे में फिर आपको आपके हकूक़ मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे. तो ये है बेसिकली फ्रीडम. फ्रीडम ये है कि आप इशारे पे खड़े हों. इशारे पर अगर आप खड़े होंगे तो दूसरे को भी जाने का वक्त मिलेगा. अगर आप खड़े नहीं होंगे तो जब आपकी बारी आएगी फिर भी कोई नहीं खड़ा होगा. तो आज हमारे यहाँ आज़ादी, फ्रीडम इस चीज़ को करार दिया जाता है जिसमें आप इशारे पे ना खड़े हों, जिसमें आपको किसी किस्म का कोई लिहाज ना हो. मॉरल्स, जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको उनसे बढ़कर किसी और कल्चर की नॉर्म्स, वैल्यूज़ और जो एथिक्स, मोरालिटीज़ हैं उनको अडॉप्ट करने का नाम आज़ादी करार दिया जाता है, जो कि गलत है. देखिए जो हमारी बॉडी है वो एक सिस्टम में बंद है, एक हमारे ऊपर जल्द है, उसमें बंद है. हम उसमें बंद होना ही जाहिर कर रहा है कि हम लिमिटेड हैं. हमारी आँख की देखने की सलाहियत लिमिटेड है, हमारी कान की सुनने की सलाहियत लिमिटेड है. सो ये जो लिमिटेशंस शो कर रही हैं, हमारी ज़िंदगी लिमिटेड है. हम इटर्नल हैं? नो. हमने एक दिन ख़त्म हो जाना है. तो ये जो हमारी अपनी ज़िंदगी है, हमारी ये दुनिया है, ये भी इटर्नल नहीं है. ये दुनिया भी एक दिन ख़त्म हो जानी है. तो ये सारी चीज़ें ज़िंदा एग्जांपल्स हैं कि अल्टीमेट कोई भी चीज़ नहीं है, तो फिर आज़ादी कैसे हो सकती है. सो लिमिटेशंस और जो एक्सट्रीम लेवल की भी फ्रीडम ना हो, लेकिन एक लेवल की फ्रीडम होनी चाहिए, इस पर ये फोकस करता है. दिस फ्रीडम डिराइव्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ द पर्सन विच इज़ अंडरस्टूड एज द एसेंशियली ह्यूमन रियलिम over and above the dimensions of the body and psyche. Logotherapy ये basically क्या थी? At the core of this theory is the belief that man's primary motivational force is search for meaning. Other things being equal, those opt to survive. The camps were those oriented toward the future, toward the task a person waiting for them in the future, towards a meaning to be fulfilled by them in the future. Will to meaning. Human beings are not only free, but most importantly, they are free to something, namely to achieve goals and purposes. The search for meaning is seen as the primary motivation of humans. When a person cannot realize his or her will to meaning in their lives, they will experience an abysmal sensation of meaningless emotions, the frustration of existential need for meaningful goals. मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है? ये बेसिकली क्लेम करता है बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मीनिंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी as opposite to a mere religion arising with the perceptual in the sources of meaning, love, hope, responsibility, inner freedom, beauty. ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये किसको लीड आउट करती हैं? मीनिंग ऑफ लाइफ, एक पर्पसफुल ज़िंदगी गुजारी जाए जिसमें एक फ्री विल हो, फ्री चॉइस हो, फ्री आपने किस चीज़ का इंतखाब करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और आप कि जितने भी बुनियादी फ़ैसले हैं, बेसिक फ़ैसले हैं, वो किसी और के हवाले ना हो. कोई स्टेक होल्डर, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ी पार्टी, कोई पॉलिटिशियन, कोई वालिदैन ये ना कर रहे हो, बल्कि आपके ये सारे फ़ैसले जो बुनियादी राइट्स हैं, शादी कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्या चीज़ खानी है, क्या ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये आपके अपने हैंड ओवर होनी चाहिए, ये आपकी अपनी चॉइस फ्री विल पर होना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, किसी और के फ्री विल पर, किसी और की कठपुतली बनकर आप अगर ऐसा रोल प्ले करेंगे तो उससे फिर आपको इटर्नल पीस नहीं मिलेगा. अंदर से जो लव है, इनर फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होप है, खुददारी है, ये सारी चीज़ें आपकी कत्ल हो जाएंगी. उसके नतीजे में मेंटल एबनॉर्मैलिटीज़ और बहुत सारे मसाइल क्रिएट होंगे. ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था एग्जिस्टेंशियलिज्म.